انتہائی واجب الاحترام، قابل شد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس کے اسباب پر چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوہرے داماد، السابقون الاولون کے مصداق، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کا بنیادی سبب اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی پیغمبر علیہ الصلوات و تسلیمات کی صحبت پانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم اجمعین قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں۔ اصحاب پیغمبر کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے یہ معتبر نہیں، معتبر یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 24 ہجری کو مسند خلافت پر براجمان ہوئے اور سن 35 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یوں آپ کا دور خلافت کچھ کم 12 سال بنتا ہے۔ ان 12 سالوں میں 6 سال انتہائی پرامن اور فتوحات کے سال ہیں۔ بڑھتی ہوئی فتوحات کو دیکھ کر کے دشمنان اسلام کو بڑی چبھن ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے فتنے اور سازشیں شروع کی، اور بقیہ 6 سال فتنوں اور سازشوں کی نظر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نرم دل اور شفیق اور مہربان تھے، جس کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور پھر بعد میں تاریخ دانوں نے اس پر طرح طرح کے تبصرے کیے۔ تجزیہ کاروں کے تجزیے وہ اہمیت نہیں رکھتے جو پیغمبر کا فرمان رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت مورخین نے طرح طرح کے الزامات دیے۔ بعضوں نے لکھا کہ آپ کی حکومت کی ناکامی کے سبب ایسے واقعات رونما ہوئے۔ بعضوں نے لکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسیاں ان فتنوں اور سازشوں کا سبب بنی۔ بعضوں نے لکھا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقربا پروری نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو فائز کیا. بعضوں نے کچھ لکھا، بعضوں نے کچھ لکھا. یہ سارے کے سارے لکھنے والوں کے اپنے تجزیے ہیں یا بولنے والوں کی اپنی آراء ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس منصب پر بیٹھے تھے، اس منصب پر بیٹھنے کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے آپ کو آگاہ فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا جس سے اتفاقیہ طور پر خلافت مراد لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے اسے اتارو، یعنی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، تم لوگوں کی بات نہ مان. عثمان غنی وہ شخصیتیں ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی پیغمبر نے دی. عثمان غنی وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں اولئک ہم الراشدون کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. راشد کہتے ہیں جو ہدایت پر چلنے والا ہو. خلیفہ راشد، ہدایت والا خلیفہ جو صحیح نہج پر چلتا ہو، جو پیغمبر کے طریق پر چلتا ہو، وہی خلیفہ راشد ہے. اور پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں ان کے بارے میں فرمان الہی ہے اولئک ہم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں. اب پیغمبر کا صحابی ہو اور منصب خلافت پر بیٹھا ہو تو ہدایت سے ہٹ نہیں سکتا. رشد و ہدایت اس کا خاصہ ہے، رشد و ہدایت اس کا وصف ہے، اور یہ وہ وصف ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. تو پیغمبر کے صحابہ کی پالیسی غلط نہیں ہو سکتی، پیغمبر کے صحابہ کا طریق غلط نہیں ہو سکتا. تلمیذان پیغمبر کے فیصلے یقیناً ہدایت والے ہوا کرتے ہیں. تو یہ مورخین کی آراء، تجزیہ کاروں کے تجزیے کہ یہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، یہ سارے کے سارے ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں جب اللہ کا قرآن سامنے آتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ تو حکومت ناکام تھی، نہ فیصلے غلط تھے، نہ ہی ان کے دوسروں کو مناصب پر بٹھانا غلط تھا. یقیناً وہ ہدایت یافتہ تھے، رشد و ہدایت ان کا خاصہ تھا. انہوں نے جو فیصلے کیے وہی حقیقت تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 22 لاکھ سے 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. جب خلیفہ بنے 22 لاکھ مربع میل اسلامک اسٹیٹ تھا، اور جب شہید ہوئے تو 44 لاکھ، 2 گنا اسلامی حکومت کرنے والا بھلا کیسے غلط فیصلے کر سکتا ہے؟ جی انہوں نے مال و دولت اکٹھی کی. ارے ذرا تاریخ کا پیچھے ہٹ کر مطالعہ کرتے تمہیں پتہ چلتا مکہ میں امیر ترین آدمی عثمان غنی تھا. تم ذرا تاریخ کا عمیق نظروں سے مطالعہ کرتے تمہیں پتہ چلتا مدینہ میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا عثمان غنی تھا، جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی. اسے کیا ضرورت تھی اور دولت کی؟ اور اگر تم گہری نظر سے دیکھتے تو معلوم پڑتا کہ جب خلیفہ بنے تھے تو 200 اونٹ ان کے پاس موجود تھے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے پاس صرف 2 اونٹ تھے. خلافت کے دوران انہوں نے بنایا نہیں، لٹایا ہے. بنایا نہیں، بنایا ہوتا تو وہ 200 2000 بنتے. ارے بھول گئے ہو، عثمان غنی تو
جنت کے اعلان کے لیے، پیغمبر سے بشارت پانے کے لیے کیسے مال لٹایا کرتے تھے۔ ایک منافق تھا، اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا اور اس کا جھکاؤ دوسرے کے گھر کی طرف تھا۔ اب دوسرا جو صحابی تھا، اس کے بچے کھجور اتار کر کھا لیا کرتے تھے، وہ آ کے لڑتا تھا۔ انہوں نے جا کر شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں آدمی کے گھر کھجور کا درخت لگا ہے، اس کے پھل جو ہیں میرے گھر کی طرف جھکے ہوتے ہیں، بچے اتار کر کھا لیتے ہیں، بتائیے یہ کیسا ہے؟ اور وہ آ کر لڑتا ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ حضور نے اس مالک مکان کو بلایا جس کے گھر میں درخت لگا تھا، فرمایا یہ درخت اسے دے دو، بدلے میں اللہ جنت میں تمہیں درخت دے گا، بدلے میں جنت میں درخت ملے گا۔ کہنے لگا میں تو نہیں دیتا۔ یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ، دوڑے ہوئے اس منافق کے پاس گئے، کہنے لگے یہ کھجور کا درخت بیچتے ہو؟ کہتا نہیں۔ فرمانے لگے پورا باغ دوں گا اس ایک کے بدلے میں۔ کہتا ٹھیک ہے، پورا کھجوروں کا باغ اسے دے کر ایک درخت لیا اور صحابی کو ہدیہ کر دیا۔ جب یہ بات حضور کو پہنچی تو حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا عثمان تم نے جنت خرید لی ہے۔ تو یہ تو دینے والے تھے، بھلا حکومت سنبھالنے کے بعد انہیں کیا ضرورت تھی مال و دولت کی؟ یہ تو بڑے نامور تاجر تھے، آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے، یہ لٹانا جانتے تھے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ان پر انگلی اٹھانا، ان کے کردار کو مشکوک بنانا، گندی تاریخ کے اوراق کے حوالے سے یقیناً پیغمبر کی محنت پر انگلی اٹھانا ہے، یقیناً پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر انگلی اٹھانا ہے۔ دیکھیں نا، جب کسی کے شاگردوں کو برا کہا جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ استاد اچھا نہیں ہے۔ کسی کے بچوں کو برا کہا جائے تو کیا مطلب ہے؟ ماں باپ اچھے نہیں ہیں، تربیت اچھی نہیں کی، استاد اچھا نہیں ہے، تعلیم اچھی نہیں دی۔ جب پیغمبر کے صحابہ پر، اور صحابہ بھی وہ جو خاص قریبی ہیں، صحابہ بھی وہ جو ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، جب ان پہ انگلی اٹھائی جائے گی تو صاف مطلب ہے کہ پیغمبر کی محنت غارت گئی، پیغمبر کی تربیت معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو ایسی بات نہیں، تاریخ کے حوالوں سے اگر کوئی اصحاب پیغمبر پر کیچڑ اچھالے تو اسے صاف کہہ دیا جائے میں ایسی تاریخ کو نہیں مانتا جو پیغمبر کی تعلیم و تربیت پر انگلی اٹھانے کا سبب بنتی ہو۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی ایسے ہی تھے، یقیناً کامل تربیت یافتہ تھے۔ ہوا کیا میں بتاتا ہوں۔ جب مورخین لکھتے ہیں، اور مورخین میں بھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انتہائی اعتدال کے ساتھ حقائق کو سامنے رکھا۔ مورخین کی دو کیٹیگری، ایک وہ کہ جس سے جو سنا اسے لکھ لیا، کتاب بنا دی، اور ایک وہ جو تحقیق کر کے لکھتے ہیں، جو جانچ کر کے لکھتے ہیں۔ یہاں پر ان کو محققین کہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو محققین یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اصل میں جب اسلامی فتوحات کے راستے کھلنا شروع ہوئے، حضرت عمر کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، تو انہوں نے اعلیٰ کار بنا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو 6 سال بڑے پرامن گزرے۔ آپ کی فتوحات کے جب راستے کھلتے گئے تو دشمنان اسلام کو یہ برداشت نہ ہوا۔ عبداللہ ابن سبا ایک آدمی تھا جو مصر کا رہنے والا تھا، پہلے یہودی تھا، بعد میں اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے اس نے مسلمانوں میں انتشار پھیلانا شروع۔ یہ یہودی قوم ایسی چال باز اور شیطنت پسند ہے کہ جن کی ضلالت، گمراہی، بدبختی کو اللہ قرآن مقدس میں متعدد بار بیان فرماتے ہیں۔ یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے عیسائیت کا بیڑا غرق کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد علیہ الصلوات و تسلیمات،
ایک پولوس نامی یہودی تھا جس نے عیسائیت میں من گڑت روایات شامل کی اور عیسائیت کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اسی طرح اسلام میں بھی عبداللہ ابن سبا نے وہ کردار ادا کیا۔ یہ تھا مصر میں، بڑی پگڑی باندھی، بڑی داڑھی رکھی، سادہ لباس ہے، منبر پہ بیٹھتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، نماز پڑھا کرو، حج کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، روزے رکھا کرو۔ بس یہ جو مسلمانوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں نا، یہ تعلیم نبوی کے خلاف ہے۔ اصل میں منصب نبوت کے بعد، منصب نیابت نبوت کے لیے جو لائق تھے وہ حضرت علی تھے، ابو بکر ہیں نہیں آگے، عمر ہیں نہیں آگے، عثمان ایسے ہی آگے۔ اب یہ اچھی باتیں کر کے بیچ میں ایک غلط انجیکشن لگا دیتا، ایک غلط بات کر دیتا۔ جب 99 اچھی باتیں ہوں، ایک غلط ہو تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ وہ ایسے ہی مسلمانوں کو گمراہ کرتا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اس نے مصر سے ایک فتنہ اٹھایا۔ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اس کی باتوں میں آئے، پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ وہ طرح طرح کی شکایتیں لے کر مدینہ میں آتے، طرح طرح کے اعتراضات لے کر مدینہ میں آتے، ان کے اعتراضات دور کیے جاتے، شکایتیں دور کی جاتی۔ ایک گروہ، ایک قافلہ واپس جاتا نہیں تھا کہ دوسرا آ جاتا۔ کبھی جی ہمارا گورنر ٹھیک نہیں ہے، کبھی ہمارا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ ہمارا گورنر یہ ہٹا کر محمد بن ابی بکر کو بنایا جائے۔ اب ہتھیار کے طور پر جو قریبی لوگ تھے نا، ان کو شامل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ جب یہ انہوں نے اعتراض پیش کیا کہ ہمارا گورنر مصر سے معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو گورنر بنایا جائے، فرمایا چلو یہ بھی مان لیتے۔ ادھر حضرت عثمان غنی نے ان کی گورنری کا اعلان کر کے اسٹیمپ لگا کے روانہ کیا۔ راستے میں یہی فتنہ باز ایک اور خط لے کر آگے، محمد یہ دیکھو تم اور تمہارے ساتھیوں کے قتل کی خبر عثمان جاری کیے ہوئے کہ جب یہ مصر پہنچے تو انہیں قتل کر دیے گئے، گردنیں اڑا دی گئیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، واپس مدینہ میں آئے کہ ایسا ہوا ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا، اسٹیمپ تو آپ کی لگی ہے، یہ شرارت ہوگی کسی کی۔ حتیٰ کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا کہ عثمان یہ کیا کرتے ہو؟ ادھر مجھے گورنر بناتے ہو، ادھر قتل کے لیے پروانہ جاری کرتے ہو۔ فرمایا محمد میں نے نہیں کیا۔ اور ذرا سوچو، آج اگر تمہارے ابا ابو بکر ہوتے اور تمہارے اس انداز کو دیکھتے، اس تلخ لہجے کو سنتے تو وہ کیا کہتے؟ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، ان کو مطمئن کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ چلے۔ یہاں تک وہ اس پروپیگنڈے کا شکار رہے، ان کے مطمئن کرنے کے بعد پیچھے ہو۔ جبکہ ادھر سے عبداللہ ابن سبا ایک پورا قافلہ مزید بیچ چکا تھا، بلوائیوں کا، باغیوں کا، جو مدینہ کے اطراف میں دیہاتوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، تاکہ حج کا موسم آ رہا ہے، یہ لوگ حج کے لیے نکل جائیں۔ جب مدینہ کے لوگ حج کے لیے نکل جائیں گے تب ہم مدینہ میں داخل ہوں۔ ادھر سے لوگ حج کے لیے چلے گئے، ذوالحج کا مہینہ تھا، ذوالقعدہ میں جب لوگ نکل گئے تو انہوں نے مدینہ پر آ کر کے باغیانہ انداز اپنایا، حضرت عثمان غنی کے خلاف نعرے بازی کی، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جب یہ حالات تھے، حضرت عثمان غنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، علی دیکھو کیا معاملہ ہے، اس کو حل کرو۔ یہ حضرت علی کے ساتھ ان کی محبت تھی، اعتماد تھا تو حضرت علی کو بلایا۔ اس سے پہلے بھی حضرت علی نے بڑے معاملات میں تصفیہ کروایا، علی یہ معاملہ حل کرو، یہ کیوں آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بلایا، وہ بات سننے کے بجائے مزید بغاوت پر اترے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ اتار کر حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، نہ کسی کو ان کے گھر جانے دے رہے ہیں، نہ گھر سے کسی کو باہر آنے دے رہے ہیں۔
امامہ بھیج دیا، عثمان یہ حال ہے، میں بے بس اور لاچار ہوں، اجازت ہو تو میں اسلامی فوج بلا لوں، اسلامی فوج بلا لوں، اپنے جرنیل کو آرڈر دے دوں کہ ان مٹھی بھر باغیوں کا کلا کما کر کے رکھ دے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے نہیں علی، یہ نبی کا شہر ہے، یہ مدینۃ النبی ہے، جہاں میں قتل و غارت کی اجازت نہیں دے سکتا، یہاں میں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں پیغمبر کے شہر کو بے امنی کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ عثمان پھر ایک ہی حل ہے، خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ باغی یہی چاہتے ہیں۔ باغی کہتے ہیں کہ عثمان کو خلافت سے معزول کرو، علی کو اس پر بٹھاؤ، یا تو اجازت دو کہ میں ان باغیوں کا، حضرت علی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں اجازت دو میں ان باغیوں کا کلا کما کرواتا ہوں، خاتمہ کرواتا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ چاہتے ہیں کہ تم خلافت چھوڑ دو، اقتدار کی کرسی سے نیچے اتر آؤ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی میرے بس میں ہوتا تو ضرور کرتا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، عثمان تجھے اللہ ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت عطا کرے گا، لوگ کہیں گے اسے چھوڑ دے، تو نہ چھوڑنا۔ اب بتاؤ میں نبی کا فرمان کیسے توڑ دوں، میں حضور کے فرمان کے خلاف کیسے چلا جاؤں؟ حضرت علی نے جب حالات کی سنگینی دیکھی تو اپنے بیٹے حضرت حسن کو بلایا، فرمایا حسن چچا کے گھر چلے جاؤ اور ان کے گھر کا پہرا دو، کوئی باغی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ادھر حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بھیجا، عبداللہ جاؤ عثمان کے گھر کا پہرا دو، کوئی باغی اندر نہ گھسنے پائے، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضرت عثمان کے دروازے پر جو دربان ہیں، جو چوکیدار ہیں، ایک حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ، ایک حضرت علی کا بیٹا حسن رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو علی کا بیٹا ہوتا ہے وہ عثمان کا چوکیدار ہوتا ہے، جو علی کا بیٹا ہوتا ہے وہ عثمان کا محافظ ہوتا ہے، جو زبیر کا بیٹا ہوتا ہے وہ عثمان کا پہرے دار ہوتا ہے۔ اصلی حسینیت یہی ہے کہ عثمان سے محبت کی جائے، عثمان کا دفاع کیا جائے۔ جو حسینی ہو، جو علوی ہو، جو علی کا نام لیوا ہو، وہ عثمان کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور جو عثمان کا دشمن ہو وہ علوی نہیں ہو سکتا، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن بھی کھڑے ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی کھڑے ہیں، ہتھیار پاس ہیں، باغی آگے بڑھتے ہیں، انہیں بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بھی زخمی ہوئے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی زخمی ہوئے۔ اس قدر سخت گھیراؤ کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی زوجہ مکرمہ، مسلمانوں کی ماں، جب یہ دیکھتی ہیں کہ کئی دن گزر گئے ہیں، عثمان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، عثمان کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا، اس کے گھر راشن جانے نہیں دیا جا رہا، یہ کون عثمان ہے؟ جب مدینہ میں قحط پڑتا ہے تو غلہ عثمان مدینہ والوں کو دیتا ہے، مدینہ والوں کو میٹھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف عثمان کرتا ہے۔ آج اسی عثمان کو مدینہ میں کھانے کچھ نہیں دیا جا رہا، پینے کچھ نہیں دیا جا رہا، عثمان غنی سے بڑھ کر اور کون مظلوم ہوگا؟ حضرت عثمان غنی کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ام المؤمنین ام حبیبہ کھانا پکڑتی ہیں، پانی کا مٹکا سر پہ رکھتی ہیں کہ میں جاؤں گی، بیٹے کو کھانا دوں گی، پانی دوں گی، وہ باغی ہوں گے جیسے بھی ہوں، ماں کا تو حیا کریں گے نا، رسول اللہ کی زوجہ ہونے کے کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے تو جانے دیں گے، لیکن باغیوں نے ام المؤمنین کا راستہ بھی روک لیا، تیر مار کے مٹکا توڑ دیا، پھوڑ دیا، پانی بہہ گیا، کھانا چھین لیا۔ ام المؤمنین آنسو بہاتے ہوئے بے بسی اور لاچاری کے ساتھ
واپس آتی ہیں۔ ادھر باغی حضرت حسن اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو باغی کر کے زخمی کر کے ان کو زخمی کرنے کے بعد حضرت عثمان کے گھر داخل ہوتے ہیں۔ 18 ذو الحج ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی جب جمعے کے دن صبح اٹھے، بیوی نائلہ سے فرمانے لگے، نائلہ آج افطاری پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، آج مجھے غسل کرنے دو، پاک ہونے دو، اچھا لباس پہننے دو۔ بیوی کہتی ہے آپ ایسی باتیں نہ کیجئے۔ فرمانے لگے خواب میں رسول اللہ آئے تھے، 7 شیخین تھے، ابو بکر عمر بھی تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ گھر میں 2 غلام تھے، آزاد کر دیے۔ بیوی کو کچھ نصائح کیے، کچھ وصائے کیے، پھر بیوی کے سامنے قرآن کھول کر کے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ باغی گھر میں آئے، حضرت عثمان غنی کے سر پر لوہے کا راڈ مارا، سر زخمی ہوا۔ ایک بدبخت آگے بڑھ کر تلوار سے وار کرتا ہے۔ بیوی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ آگے کر کے وار روکنا چاہتی ہیں، آپ کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ قرآن میں قرآن کھلا ہوا ہے، عثمان غنی کا لہو قرآن کے مقدس اوراق پہ گرتا ہے۔ مولانا ضیاء القاسمی یہاں بڑا بہترین تخیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، شہداء کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی تیری شہادت کا گواہ کون ہے؟ کسی کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر کے پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی افریقہ کے جنگلات دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کی چٹانیں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی سرزمین فلسطین دے گی، لیکن قربان جاؤں عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پہ حضرت عثمان غنی کا خون گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے ان کو اللہ، کافی ہے ان کو اللہ۔ اشارہ کر دیا عثمان تو میرے پاس آ جا، ان سے میں نپٹ لوں گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، 2 دن تک باغیوں کا مدینہ پہ راج رہا، دندناتے پھرتے ہیں۔ تیسرے دن رات کی تاریکی میں 17 مسلمانوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے حضرت عثمان غنی کی میت کو اٹھایا اور قبرستان میں لے گئے، جنت البقیع میں دفن کیا۔ آج بھی آپ کا مرکز جنت البقیع میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے، ایک تو جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن پیغمبر کے فرمان پر کمپرومائز نہ کیا جائے، پیغمبر کے ارشاد پہ کمپرومائز نہ کیا جائے، اور دوسرا کسی صورت بھی امت میں انتشار نہ آنے دیا جائے۔ اپنی جان لوٹا دو لیکن مسلمانوں میں باہم قتل و قتال نہ ہونے دو، جان جاتی ہے چلی جائے، مسلمان انتشار کا افتراق کا شکار نہ ہو، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد رہے۔ اور تیسری بات، پیغمبر کے شہر کا امن خراب نہ ہو، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو بہر صورت ملحوظ رکھا جائے۔ اب دیکھیے چند سال پہلے ہمارے پاکستان کے کچھ لونڈوں نے وہاں کیا طوفان بدتمیزی بپا کیا تھا، یہ سب کے سامنے ہے۔ بلکہ ابھی تازہ بات ہے، ایران کا ایک بدبخت کعبۃ اللہ پر پٹرول چھڑک رہا ہے، آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماچس جلتی نہیں ہے۔ اتنے میں وہاں کے شرطے محافظ آ جاتے ہیں، اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو ان محترم جگہوں کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ کل بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہیں۔ کل عثمان جیسا نرم دل تھا جس نے چھوڑ دیا تھا، نرم دل تھا جس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن آج ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور یہ ایک بار نہیں،
تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بارہا ایران سے ایسے لوگ گئے ہیں جنہوں نے حرمت کعبہ کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ حقیقت میں اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے عبداللہ بن سبا کی اولاد ہیں، ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ مسلمان ان محترم جگہوں کی حرمت کو ملحوظ رکھتا ہے، مسلمان پیغمبر کے شہر سے محبت کرتا ہے، پیغمبر کے فرمان سے محبت کرتا ہے۔ یہی سیرت عثمان ہمیں سبق دیتی ہے، یہی شہادت عثمان ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔